بعض کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں تلخیص الحبیر میں حضرت ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عمر نے نبی پاک کا عمل نقل کیا رفع الیدین رکوع جانے اور اٹھنے کا، پھر فرمایا فما زالت تلک الصلاۃ حتی لقی اللہ، کہ نبی پاک نے آخر تک نماز یہی پڑھی اور رفع الیدین نماز میں کرتے رہے، یہ حضور کا دائمی عمل تھا۔ اس روایت کو غیر مقلد پیش تو بڑے شد و مت سے کرتے ہیں، مگر اس روایت پر کبھی بھی وہ مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ 2 سال قبل عارف والا میں اسی حدیث پر ہمارا مناظرہ تھا، ان نے صحیح کہا، ہم نے موضوع لکھ دیا، لیکن غیر مقلد جائے مناظرہ سے دوڑ کے، اور اسی چک 72 BA گاؤں کا نام تھا، وہاں آج بھی امام حنفی العقیدہ موجود ہے، امام ان کو اپنا چھوڑنا پڑا، مناظرے کی جگہ سے دوڑنا پڑا۔ میں آج بھی آپ سے کہتا ہوں غیر مقلد یہ روایت تو پیش کرے گا، مگر اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کبھی میدان مناظرہ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہی روایت جس میں فما زالت تلک صلاتہ حتی لقی اللہ کی روایت موجود ہے، اس میں ایک راوی حسن بن عبداللہ الرقی، دوسرا راوی عبداللہ بن احمد الدمجی، یہ دونوں راوی مجہول العین ہے۔ کتب رجال میں کہیں ان کے حالات کا تذکرہ موجود نہیں ہے، ان کی تعدیل موجود نہیں ہے، ان کی توثیق موجود نہیں ہے، مجہول العین قسم کے راوی ہیں۔ اور عبد الرحمن بن قریش الہروی، اسما بن محمد الانصاری، یہ وہ راوی ہیں کہ جن کو میزان میں علامہ ذہبی نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 450، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 88 پہ کذاب اور وضاع لکھا ہے، اور شوکانی نے الفوائد المجموعہ صفحہ نمبر 67 پہ اسما بن محمد کو کذاب لکھا ہے، اور غیر مقلدین کے اپنے مولوی عطا اللہ حنیف نے التعلیقات السلفیہ علی النسائی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 104 پہ اس کو ضعیف حدیث کو لکھا ہے، اور امام نووی نے اثار السنن صفحہ نمبر 163 پہ، اور غیر مقلد مولوی علی زئی نے نور العینین صفحہ نمبر 327 پہ اس حدیث کو موضوع لکھا ہے۔ تو جس کو تمہارے بڑے من گھڑت شمار کرتے ہیں، اس روایت کا سہارا لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی عمل رفع الیدین کرنے والا ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ تو فما زالت تلک الصلاۃ حتی لقی اللہ، یہ حدیث بعض محدثین کے ضعیف ہے اور بعض کا موضوع اور من گھڑت ہے، اس کے بعض راوی مجہول العین ہے، اور بعض راوی اس کے وہ ہے جو بعض راوی مجہول ہے اور بعض کذاب اور وضاع ہے، اور ایسے راویوں کی روایت قطعاً قابل قبول نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں ایک حدیث موجم ابن عرابی کے اندر موجود ہے، موجم ابن عرابی صفحہ نمبر 266، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تذکرہ کیا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں تمہیں نماز بتاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر فرماتے، رفع الیدین فرماتے، پھر حضور رکوع میں جاتے رفع الیدین کرتے، حتیٰ فارق دنیا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو چھوڑ کے، اور پیغمبر کی یہی نماز تھی۔ کہتے ہیں حضور کی دیکھو آخری نماز اور پوری زندگی کی نماز وہ رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہے، اور تم اس حدیث پر عمل نہیں کرتے۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں ایک بات تو یہ ذہن نشین فرما لیں کہ اس روایت کے ایک راوی ہے محمد بن اسما جو مجہول ہے، اور اس کی جہالت کو غیر مقلد مولوی زبیر علی زئی نے اپنی کتاب نور العینین صفحہ نمبر 338 پہ تسلیم کیا ہے۔ کہتے ہیں محمد ابن اسما وہ راوی ہے کہ جس کے حالات مجھے نہیں مل سکے، مجہول العین راوی تھا، اس کی حدیث کو تم نے پیش کیا۔ اور امام نووی رحمہ اللہ مقدمہ مسلم صفحہ 17 پر ارشاد فرماتے ہیں اگر روایت کا راوی مجہول العین ہو، کہتے ہیں فالجمہور علی انہ لا یحتج بہ، مجہول العین راوی کی روایت سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ مجہول العین کا معنی ہوتا ہے کہ جس کی ذات کے بارے میں کوئی عطا پتہ نہ ہو، یہ کون تھا، کہاں پیدا ہوا، کیسا آدمی تھا، جس کی ذات کا عطا پتہ نہ ہو، ایسے آدمی کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی۔ اور آخری بات یہ ہے اگر غیر مقلدین اس روایت کو ہمارے خلاف پیش کرتے ہیں تو یہ روایت تو غیر مقلدین کے خلاف بھی پیش ہوگی۔ کیوں؟ یہ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے نبی پاک دنیا سے جدا ہونے تک اسی طرح نماز پڑھتے رہے، اس میں صرف رکوع کی رفع الیدین ہے، رکوع سے اٹھنے کے رفع الیدین بھی نہیں، اور تیسری رکعت سے اٹھنے کے رفع الیدین بھی نہیں۔ اگر یہ روایت ہمارے خلاف ہے تو پھر تمہارے خلاف بھی ہے، اس لیے کہ تم رکوع سے اٹھتے وقت بھی کرتے ہو، اور تم تیسری رکعت سے اٹھتے ہو پھر بھی کرتے ہو،
تو کم از کم ایسی روایت تو پیش کرو جو تمہارے عمل کے مطابق ہو۔ خیر میں نے قرآن کریم کی آیت، احادیث پیغمبر، خلفائے راشدین کے عمل اور تابعین کے اقوال سے ثابت کیا کہ رکوع جاتے، رکوع سے اٹھتے اور تیسری رکعت سے اٹھتے بغیر رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بغیر رفع الیدین کے خشوع اور خضوع والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔